اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کر کے آخر میں اس کا ایک فائدہ بیان فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ لعلکم تتقون، تو یہ پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا اہتمام انتہائی ضروری ہے، ورنہ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے، ان کے بارے میں غور و تفکر نہیں کریں گے، تو اسی طرح یہ رمضان بھی گزرے گا جیسے سابقہ رمضان گزرے ہیں کہ ان کے بعد تقویٰ دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ انسان رمضان کے آنے سے پہلے اپنی عملی حالت کو سدھارے۔ اگر ایک بہت بڑا ٹرک جو لوڈڈ ہو اور بہت اسپیڈ سے چل رہا ہو اور اچانک اس کو بریک لگانے کی ضرورت پڑے تو لازم سی بات ہے کہ وہ ٹرک فوراً رکے گا نہیں۔ اگر آپ لگا بھی لیں گے تو وہ زور سے، کیونکہ بہت پریشر سے چل رہا ہے، وہ کافی دور تک چلتا چلا جائے گا اور اس کے سامنے جو چیزیں آئیں گی وہ تہس نہس ہو جائیں گی، پھر کہیں جا کے وہ رکے گا۔ ہماری صورتحال بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم خطاؤں اور گناہوں میں پورے سال مشغول ہوتے ہیں اور شعبان کے آخری ایام میں بھی ایسا نہیں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو روکیں اور رمضان کے لیے صحیح طور پہ تیار کریں۔ پھر ایک دم رمضان کا روزہ آتا ہے تو ہم پوری بریک لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب بدنگاہی سے بھی بچ جائیں، بری بات بھی نہ سنیں، گندہ بھی نہ سوچیں، گندہ نہ بولیں، برے دوستوں کی صحبت میں نہ رہیں، کوئی خراب کام نہ کریں۔ لیکن پھر کیسے ہوگا؟ ایک دم کیسے بریک لگے گی؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ تھوڑا بریک پہ پاؤں تو گویا کہ ہم رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے ٹرک تو رکتا بھی نہیں ہے، وہ تھوڑا یوں بس چیختا چلاتا آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر اسپیڈ پکڑ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہی دیکھیں گے کہ کچھ رمضانی بھائی ہوتے ہیں، شروع میں 5 وقت نماز بھی شروع کر دیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، بظاہر تھوڑے بہت گناہوں سے بچیں گے، لیکن پھر 5ویں روزے، 6واں، 7واں، 8واں جیسے جس کی ہمت اور استطاعت ہوتی ہے ویسے ویسے وہ فرض نمازوں سے بھاگیں گے، تراویح سے بھاگیں گے اور پھر وہی پرانے روٹین پر آ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ 20ویں رمضان کے بعد، 25ویں رمضان کے بعد تو یعنی روزے کے بعد بالکل حالت خراب ہو جاتی ہے اور 27ویں شب کے بعد تو ہم سمجھتے ہیں شاید رمضان ختم ہو گیا، پھر بازار یاد آتے ہیں اور وہاں پر انسان بھاگ جاتا ہے اور مختلف گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ غلط طریقہ کار ہے، ہمیں رمضان سے پہلے جیسے بھی شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، بد نگاہی سے ہم بچائیں اپنے آپ کو، بد کلامی سے بچائیں، گندہ سوچنے سے اپنے آپ کو روکیں، صحبت کو پاکیزہ اور اچھا کر لیں، 5 وقت نماز کا بتکلف عادی بننے کی کوشش کریں تو رمضان میں انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ہم استقامت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزوں کا علم حاصل کریں، مسائل وغیرہ سیکھیں۔ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ عبادت اختیار ہم پہلے کر لیتے ہیں، علم ہمیں ہوتا نہیں ہے اور اس کو بعد میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت اختیار نہیں کی جاتی ہے تو ہماری عبادت ویسی پر نور نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے، اور جب عبادت سے نور حاصل نہیں ہوتا ہے تو نفس و شیطان کی گرفت کمزور نہیں ہوتی بلکہ اور سخت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ظاہر حدیث کے مطابق رمضان میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن نفس تو بہرحال ہے جو کئی شیطانوں پر بھاری ہے، اور وہی ہوتا ہے کہ علم ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے، پھر نفس اپنی خواہشات پوری کر لیتا ہے اور اس طریقے سے پھر ہم روح روزہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان صحیح طریقے سے روزے کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے کم سوئے، کم کھائے اور کم لوگوں سے ملے، یہ بہت ضروری ہے۔ رمضان میں حتی الامکان کوشش کریں کہ اللہ کی طرف زیادہ ہم رجوع کریں، یہ سحر اور افطار میں لمیٹڈ کھائیں، ٹینکیاں ہم فل کر لیتے ہیں بالکل کہ معدے میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور بعض تو اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ روزہ بالکل لگے نہیں۔ ایسے ایسے وظائف سینڈ کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو سارا دن آپ کو پیاس ہی نہیں لگے گی، حالانکہ روزے کا تو مقصود اصلی یہ ہے کہ خوب بھوک اور پیاس اور نقاہت اور کمزوری محسوس ہو جس سے مغلوبیت نفس حاصل ہو اور انسان رمضان کے بعد بھی اپنے نفس کو مغلوب رکھ کر آسانی سے گناہوں سے بچ سکے اور عبادات پر استقامت پذیر ہو سکے۔ لیکن یہ پوری امت کے ایسے ہمدرد پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ مختلف طریقوں سے بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ جب نہ بھوک لگے گی نہ پیاس تو پھر روزہ تو نفس کے لیے قہر ثابت نہیں ہوگا، اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ تھوڑا لمیٹڈ کھانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ذکر کر رہے تھے کہ روزے صحیح طریقے سے اگر ہم رکھیں کہ بھوک پیاس بھی کم ہو، تھوڑا سا ضعف محسوس ہو، نیند کو کم رکھا جائے، ایسا نہیں کہ جس کے پاس کوئی کام دھندہ نہ ہو، صبح وہ کھائے پیے اور بس سوئے، ظہر کی خبر لے کر آئے، ظہر کو اٹھ کے تھوڑا بہت نماز وغیرہ پڑھی پھر سو گئے، پھر عصر کی خبر لے کر آئے، عصر میں اٹھ کے وضو وغیرہ کیا، آخری وقت میں نماز پڑھی، باہر نکل گئے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہے، پھر مغرب کے ٹائم گھر پر واپس آئے اور پھر آخر میں کہا کہ آج تو پتہ نہیں چلا روزہ کیسے گزر گیا۔ تو پتہ کیسے چلے گا؟ حضرت آپ نیند میں ہیں،
تو اس لیے جاگ کر حتی الامکان روزہ گزاریں تاکہ نفس کو خوب تکلیف محسوس ہو. اس کو اپنا دشمن سمجھے، نفس کو یہ دوست نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے، سمجھ لیجئے ہمارے اعمال کا دشمن ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رانہ درگاہ ہو جائیں. اس کے لیے پھر ہمیں اس کو واقعی ایک دشمن کی نظر سے دیکھ کر اس پر قہر اور سختی کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ آخرت میں فائدہ ہوگا. چند باتیں مزید اس کے بارے میں یوں سماعت فرمائیں. جیسے ابھی ایک کویسچن بھی آیا، اس پہ بھی انشاءاللہ میں کلام کر لیتا ہوں، لیکن روزوں کی نیت کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ نیت کسی بھی کام کے کرنے کے قلب میں پختہ ارادے کو کہتے ہیں. یعنی آپ دل میں کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، یہی اسی کام کی نیت ہوتی ہے. زبان سے اس نیت کو ظاہر کرنا، الفاظ کی شکل میں ظاہر کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا ہے. اس ایک سوال کا جواب تو یہ ہو گیا کہ بعض لوگ یہ وبی صومی غدن نویت من شہر رمضان، یہ جو ہے مخصوص الفاظ ادا نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ سحری بند ہو جاتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے تو دعا ہی نہیں پڑھی. تو دعا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے قلب میں اگر نیت موجود تھی تو کافی ہے. بلکہ فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی سحری کر رہا ہے، کھا رہا ہے سحری باقاعدہ، اور روزہ رکھنے کا اس کا مطلب سحری کھا رہا ہے کہ کل روزہ رکھوں گا، تو اب دل میں بتکلف نیت کا حاضر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا سحری کھانا ہی کل کے روزے کی ایک طرح سے نیت ہے، تبھی تو وہ کھا رہا ہے. اور اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ رات میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کی فجر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو وہ زوال آفتاب سے پہلے نیت کر سکتا ہے. ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیر سے جاگتا ہے تو اس نے اگر بالفرض کچھ جان بوجھ کر کھایا پیا نہ ہو، مثلا روزہ یاد ہے کہ آج رکھنا تھا، اس نے کہا ہو آج تو رات میں نیت نہیں کر سکا، چلو پہلے پانی پی لیتا ہوں پھر دن میں نیت کر لوں گا، ایسا نہیں. اگر وہ جاگتا ہے اور دیر سے فوراً نیت کر لے تو اس کی نیت ہو جائے گی. زوال سے پہلے نیت کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ دیر سے آنکھ کھلی اور اس نے نیت کی ہے تو یہ نیت نہیں کریں گے کہ میں ابھی سے روزے دار ہوں، بلکہ یہی نیت کریں گے کہ میں طلوع فجر سے روزے دار ہوں، یعنی جب سحری بند ہوئی تھی اس کے بعد سے میں روزے دار ہوں. یہ دل میں نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ نیت ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ جی دیر سے آنکھ کھلی ہے 7 بجے 8 بجے تو روزہ گیا. اگر آپ ابھی نیت کر لیں گے روزہ ہو جائے گا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے. یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے، بار بار ہم ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہزارہ لوگ گناہوں سے بچ گئے ہیں ان پروگرامز کی برکت سے، کہ سحری بند ہونے کا تعلق اذان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو جاہل ٹولہ ہے ایک مسلمانوں کا جو اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور کھاتا پیتا رہتا ہے، بلکہ کہتے ہیں بھی تو اس مسجد کی اذان ہوئی ہے، اس مسجد کی باقی مؤذن صاحب لگے رہو، اللہ تعالیٰ تم پہ کرم فرمائے اور ہم یہاں لگے رہے. تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہوتا ہے. اس لیے کہ اچھی طرح عقلی لحاظ سے بھی سمجھ لیجئے کہ فجر کی اذان کے لیے شرط ہے کہ فجر کا وقت ہو چکے، تبھی یہ صحیح مانی جائے گی، ورنہ نہیں. ہر اذان وقت شروع ہونے کے بعد دی جائے گی، ورنہ اس سے پہلے اگر دے دیں تو وہ اذان ہی نہیں ہے. لہذا معلوم ہوا کہ جو فجر کی اذان دی جا رہی ہے یا آپ کے کانوں تک آواز آ رہی ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جا رہی ہے. اور فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو سمجھ لیں سحر کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، تبھی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اب اذان بعد میں دی جا رہی ہے. تو گویا کہ جو اذان کے دوران کھا رہا پی رہا ہے وہ سحری بند ہونے کے بعد کھا رہا ہے پی رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اور یہاں پہ بھولے پن سے کرے جی ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم تو اپنے بڑوں کو ایسا دیکھتے آئے ہیں. تو آپ کے بڑے تو ہو سکتا ہے گالی بھی بکتے ہو سکتا ہے بے نمازی بھی ہو سکتا ہے اور غلط کام بھی کرتے ہوں. تو بڑوں کا غلط عمل ہمارے لیے دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ اور پھر ہم صاحب علم ہونے چاہیے تھے. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو یہ جہالت شریعت کے نزدیک عذر نہیں ہے، یہ روزے نہیں ہوئے بلکہ علم نہ سیکھنے کی بنا پر گناہ کبیرہ کے مرتکب بھی ہوئے. توبہ کرنی ہوگی.